تعمیر ملت کی جانب سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلم تنظیموں کو منظم ہو کر مہم چلانے کی ضرورت، عوامی تحریک شروع کرنے کی ضرورت۔ عمر احمد شفیق، جنرل سیکریٹری کل ہند مجلس تعمیر ملت۔ وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم بل کے موضوع پر حیدرآباد کے مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت ضیاء الدین نیّر کی نگرانی میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں صدر امیر شریعہ مولانا حسام الدین جعفر پاشا، سابق صدر جماعت اسلامی تلنگانہ حامد محمد خان اور سیاسی سماجی جہدکار، وکلاء، دانشور، قوم و ملت نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وقف ایکٹ میں ترمیمی بل کا مقصد کیا؟ مسلم کمیونٹی کو ان کے اثاثوں، زمین اور مذہبی امور کی آزادی سے محروم کرنا تو نہیں ہے؟ ان تمام پہلوؤں پر اظہار خیال کیا گیا۔ مرکزی حکومت وقف ترمیمی بل 2024 کے ذریعے ملک میں وقف بورڈ کی جائیداد کو لے کر خاص تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے۔ اسی معاملے پر حامد محمد خان نے کہا کہ مرکزی حکومت وقف املاک کی حیثیت اور نوعیت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان جائیدادوں پر آسانی سے قبضہ کیا جا سکے اور مسلم وقف کی حیثیت کو ختم کیا جا سکے۔ ہم اس ترمیم کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ وقف املاک مسلمانوں کے آب و اجداد کا عطیہ ہے۔ یہ جائیدادیں مذہبی اور مسلم فلاحی کاموں کے لیے وقف کی گئی ہے۔ حکومت نے ان جائیدادوں کے لیے وقف ایکٹ نافذ کیا ہے۔ عمر احمد شفیق نے کہا کہ مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کر ہی دیا ہے۔ یہ ترمیمی بل 2024 آئین میں دیے گئے حقوق کے خلاف اور بہت سی خامیوں کا مجموعہ ہے۔ ان خامیوں میں وقف ترمیمی بل بغیر غور و فکر کے بنایا گیا اور پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ اوقاف زیادہ تر مسلمانوں کے ہیں، اس کا معاملہ مسلم سماج سے ہے، اسی لیے پہلے سے جاری وقف ایکٹ میں ترمیم کے وقت مسلم سماج کی ملی، مذہبی اور سماجی اہم شخصیات سے مشورے کی ضرورت تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور بغیر مسلم سماج کے مشورے کے پہلے سے جاری قانون میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ میں ترمیمی بل پیش کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ترمیمی بل بہت سی خامیوں کا مجموعہ بن گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت ضیاء الدین نیّر نے کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص کبھی اپنی جائیداد وقف کر سکتا ہے۔ اب حکومت طے کرے گی کہ وقف سے ہونے والی رقم کہاں خرچ ہوگی۔ حالانکہ اسلامی قانون کے مطابق وقف کی آمدنی صرف اسی مد میں خرچ کی جا سکتی ہے جسے وقف کرنے والے واقف نے طے کیا ہو۔ وقف ترمیمی بل میں یہ بھی شامل ہے کہ وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ کے ممبران غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ ترمیمات میں یہ بھی شامل ہے کہ ضلع مجسٹریٹ فیصلہ کرے گا کہ کون جائیداد وقف ہے اور کون وقف نہیں، نیز اس کا فیصلہ آخری ہوگا۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ ترمیمات میں ریاستی حکومت کو اختیار نہیں رہے گا، وقف کو اب صرف مرکزی حکومت کے ہاتھ میں رہے گا کہ وہ جسے چاہے وقف بورڈ کا ممبر بنائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ممبر مسلمان ہی ہو۔ ترمیمات میں یہ بھی شامل ہے کہ واقف کے ذریعے کسی کو زبانی طور پر متولی متعین کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس ترمیمی بل میں جو ترمیمات شامل ہیں ان میں سے بہت سی ترمیم ملک کے آئین اور مسلمانوں کے آئلی قوانین سے متصادم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو ملک کی مختلف مسلم تنظیموں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے مرکزی حکومت سے اس ترمیمی بل پر نظر ثانی کرنے اور وقف جائیداد کے تحفظ کے لیے کام کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تمام مسلم تنظیموں کو اور مسلم رہنماؤں کو ایک ہو کر مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ واقف ہے کہ ہندوستان کی حکومت جو پچھلے 10 سال سے اس ملک پر حکومت کر رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ غریب اور غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ نوکریوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، لوگ غریبی سطح بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ اور اگر ہماری پوری دنیا میں ہماری مثال لی جائے تو غریب کنٹری کی مثال ہماری آ رہی ہے۔ ان سب سے توجہ ہٹانے کے لیے، خاص کر مسلمانوں کی دشمنی کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ وقف بورڈ امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے، جس کو پڑھنے کے اندر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری جائیدادیں ہیں، جو ہماری پراپرٹیز ہے، اس سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس میں خاص کر یہ بات کہی گئی کہ آپ سوچئے کوئی گرودوارے کی کمیٹی ہے، کوئی مندر کی کمیٹی میں ہے تو کیا اس میں کوئی مسلمان ممبر بن سکتا ہے؟ لیکن اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں غیر مسلموں کو لایا جائے اور اس کا مس یوز کیا جائے۔ وقف ترمیمی بل اس کا نام ہی بدل دیا گیا ہے، امید رکھا گیا ہے، اور اس میں بہت کم ہی وقف کے متعلق ہے۔ 1995 کے بل میں ترمیم 2013 میں ہوئی تھی
اور اب اس وقت 40 ترمیمات اس حکومت نے پیش کیے ہیں، جس میں سب سے زیادہ خطرناک قسم کی جو ترمیم ہے وہ سیکشن 40 کے اندر ہے۔ 1995 کا ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی جائیداد پر عمارت تعمیر بھی ہو چکی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ زمین وقف کی ہے اور اس کے ریکارڈز موجود ہیں اور ریکارڈ کے اندر یہ موجود ہے، تو اس کو کرایہ دار بنایا جا سکتا ہے۔